السلام علیکم، NNC TV میں آپ کے ساتھ کنیکٹیکٹ سے رابطے میں. آج یہاں بارش ہو رہی ہے، بہت خوبصورت ہے، اینڈ میں نے سوچا کہ باہر تھوڑا سا بارش کو انجوائے کرتے ہیں. پاکستان میں جیسے کہ کل میں نے ویلاگ میں پاکستان اور امریکہ کا تقابلی جائزہ لیا تھا. دراصل بنیادی طور پر جو چیز میں کہنا چاہتا تھا وہ چیز یہ تھی کہ پوری دنیا میں مادہ پرستی کا تعفن ایک گٹر کی طرح ابل رہا ہے. ٹھیک ہے جی، تو کسی جگہ بہت زیادہ ابل رہا ہے. میں کہوں گا کہ ایک امریکہ میں ابھی تک وہ گٹر ابل نہیں رہا ہے، کنٹینڈ ہے. اس میں جتنی پولوشن آتی ہے، جتنی کلودگی گند آتا ہے، وہ پازیٹیو فورسز اس کو نیوٹرلائز کرتی جا رہی ہیں. پاکستان یا باقی اور ملکوں میں ایسا ممکن نہیں ہو پا رہا. پاکستان میں تو یہ گٹر اب اتنا ابل گیا ہے کہ آپ دیکھیں یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، کیا مطلب سیاسی گماشتوں کو ننگا کیا گیا، الیکشن کمیشن کو ننگا کیا گیا، سول بیوروکریسی کو ننگا کیا گیا کہ جی ہم شفاف الیکشن نہیں کرا سکتے ہیں. میں نے بتایا تھا، میں ہالینڈ جب گیا تھا تو انہوں نے کرپشن پہ بات کی تھی. میں نے کہا ڈسکریشنری پارٹس، تو انہوں نے کہا ختم کیسے ہوئی. میں کہا پٹنگ دا سسٹم آن آٹو، اوکے، آن ٹیکنیکلی کہ یو جسٹ گیٹ دا کارڈ، ریموو ٹکٹ کلیکٹر. ٹھیک ہے جی، جہاں جہاں بندہ ہے وہ کرپٹ ہے. وہی چیز آج سپریم کورٹ نے کہی ایگزیکٹلی فیصلے میں کہ تکنیکی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس کر گئی ہے کہ یو کین میک اٹ آؤٹ. جناب پہلے بھی جن لوگوں نے اس کی وائلیشن کی خلاف ووٹ دیا، ان کا پتہ لگ گیا تھا کہ یہ کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ دیا. یہ بے ایمانی ہے یا ہے. اور اب تو چیف الیکشن کمشنر ویسے ہی بیچارہ، وہ اس کی جو رباب ہے بیگم، وہ رباب کو گریڈ 21 مل گیا ہے. پوری قوم کا رباب بجائے گی وہ. ٹھیک ہے جی، یہ باجا بجے گا. یہ باندر سا چیف الیکشن کمشنر، اس کا سالہ صاحب DGCDA ہے. ٹھیک ہے جی، تو چیئرمین CDA ہے جس نے عمران خان کا بنی گالا کا گھر الاؤ کیا ہے، لیجٹمائز کی ہے کتنا بڑے تعفن اور پولوشن کو. یہ ڈاکٹر قدیر نے یہ گند سٹارٹ 92-3 میں، میرا بیچ میں ٹائر سرفراز تھا. آئی اپریشیٹ ہم. ہی اسٹارٹیڈ اے بنی گالا آپریشن کہ نیچے سارا گند جا رہا ہے. تو یہ کٹا سا جو ہیرو بن رہا ہے ڈاکٹر قدیر، اس بدماش گنڈے نے، ادھر لوگ بھی مرے مجھے یاد ہے تب. یہ کتے ہیں سارے پاکستانی سائنسدان، امیر، بدماش، گنڈے. یہ نیچر کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، آئی اپریشیٹ جسٹس اعجاز الحسن. اس نے اس سسٹم کو وہ ننگا کر رہا ہے بالکل. دے سیڈ اوکے، یہ آئین آپ کا کہہ رہا ہے، اینڈ آئین یہ بھی کہہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن ٹو انشور نیوٹرل، ٹرانسپیرنٹ اینڈ فیئر اینڈ فری پولز. ایبسلیوٹلی. مجھے یاد ہے وہ ہمارے ہوتے تھے وہ 2013 کے الیکشن میں فخرو بھائی، ٹھیک ہے جی، فخر الدین جی، ابراہیم، تو وہ پنکچر والے معاملے آئے تو وہ اندرون خانہ کہتے تھے کہ گند ہوا ہے، اٹ از بیونڈ مائی کنٹرول. اوکے، یہی چیز اعجاز الحسن وغیرہ چیف CEC سے اگلوانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے نا، وہ نہیں مانا. کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے، کانسٹیٹیوشن میں باندر سا نلائق آدمی ڈاکٹر تھا، دلہ کتا سا اٹھا کے ادھر لے آئے. تو یہ تعفن یہ اب ابل رہا ہے. مطلب جوڈیشری اٹ سیلف ایک بہت بڑا گند کا ڈھیر ہے. آپ دیکھیں نا کہ سپریم کورٹ کے 2-3 ججوں کے علاوہ، اعجاز الحسن وغیرہ کے علاوہ، قاضی فائز عیسیٰ، پھر جون سی ہائی کورٹس ہیں. آج ہی میں پڑھ رہا تھا، مجھے ایک مراسلہ موصول ہوا مظفر گڑھ سے بار ایسوسی ایشن کا کہ سر جی اس کو ویلاگ میں آپ پک اپ کریں کہ سیشن جج مظفر گڑھ جس کا تعلق نارتھ سے ہے، وہ بغیر ڈومیسائل کے بھرتیاں اس نے کر لی ہیں جو مظفر گڑھ کے ڈومیسائلڈ ہی نہیں ہیں. آپ تو بلوچستان کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، اس نے بھرتیاں کر لی صرف اور صرف چیف جسٹس صاحب قاسم خان، بادر علی لاء سیکرٹری، پیونی جج امیر بھٹی اور رجسٹرار، یہ چاروں نارتھ سے ہیں. انہوں نے اپنی لسٹیں دے دی. یہ کت
پنایا بدماشی ہے. میں نے بادر علی اور چیف جسٹس کو کہا, کل ہمارے ایک بہت اچھے آفیسر کلیگ ریٹائر ہوئے ہیں, ان سے میں بات کر رہا تھا, خواجہ شمائل. آئی وش ہی ہیڈ بین میڈ لا سیکریٹری. تو وہ حیران ہو رہے تھے کہ یار یہ 10-12 درخواستیں بھی دی گئیں اور 3 سال سے زیادہ سے ایڈ انٹرم انجنکشن. کمال ہے, مطلب انتہا ہو گئی ہے کت پنے, نا انصافی, بدماشی, غنڈہ گردی, گند کی انتہا ہو گئی ہے. اس سے مطلب امریکہ تو مجھے ایسے لگتا ہے جنت کا. میں اس کو خواجہ شمائل کو کہہ رہا تھا, جنت کا ٹکڑا. ہم گھر لاک کیے بغیر چلے جاتے ہیں, دکانیں بغیر لاک کے, صرف اور صرف. میں نے اگین کالوں کو بڑا ڈسپائز کیا اس میں, کالوں کے علاقے میں. یس, امریکہ could not enforce it. امریکہ they never wanted کہ اتنا فلتھ کر دیا جائے. آج کوئی اسلام آباد یا کراچی کی پکچر لگی تھی مسنگ پرسن کا کیمپ اکھاڑا اسٹیبلشمنٹ نے, تو طاہا صدیقی فرانس میں جو ایگزائل میں ہے میری طرح, میں امریکہ میں جیسے ہوں, تو اس نے لکھا جی کہ یہ بڑی ضلالت, بدماشی ہے, گند ہے. تو میں نے کہا میکرون سے بھی پوچھ, یہ ایکسٹریمزم کے خلاف ایکشن ہے. پریزیڈنٹ میکرون سے بھی پوچھ, اس نے بھی اسی طرح دلتیاں ان کی بنڈوں پہ مار کے شانزلیزے سے نکالا ان سب کو, اور کہا دے آر اسلامک ایکسٹریمسٹ, گیٹ لاسٹ فرام ہیئر. یہی چیز ISI کہہ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے گیٹ لاسٹ فرام ہیئر. باتیں کرتے ہو تم لوگ ایکسٹریمسٹ ہو, تم پاکستان توڑنا چاہتے ہو. It's open for everyone now. Okay, do it. قدرت, کیرمک ڈانس, یہ ونس کا ڈانس اور کیرمک ڈانس. اپنا بہت خیال رکھیں. بہت خوبصورت موسم میں مجھے بارشیں بہت زیادہ پسند ہے. میں سیاٹل کچھ دیر رہا, وہاں it rains 200 days in an year and I love that western coast. اپنا بہت خیال رکھیں, ان چیزوں پر سوچیں. آپ اپنی آنے والی نسلوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ خدا را آپ کو 4 آنے کا فائدہ اور آپ اپنی نسلیں قربان کر گئے ہیں. بہت دکھ ہوتا ہے. لک ایٹ آئزنہاور, ریڈ اباؤٹ ہم, ریڈ JFK. ٹھیک ہے, JFK نے کہا تھا اپنی اناگرل ایڈریس پہ, ڈونٹ تھنک واٹ امریکہ کین گیو یو, تھنک واٹ یو کین گیو ٹو یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. جو بائیڈن نے اپنے اناگرل ایڈریس پہ کہا, وہ میں جی جتنی جلدی ہو سکا آپ کو یہ ڈول دوں گا. ٹھیک ہے جی, وہ مر گئے سارے کووڈ سے, میں جی پیسہ چھوڑوں گا. تو سیریا میں ہم حملہ کریں گے, بدماشی کریں گے, ہم ادھر سے پیسہ جو آئے گا وہ آپ لوگوں کو دیا کریں گے, چندہ آپ کو پیسے پہ لگا دیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت, اللہ نے کے بعد.